تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نعمتیں عطا کرنے والا، فضل و احسان اور جود و سخاوت والا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے تاکہ اسے خیر و بلائی کی کلید اور کنجی بنا دے۔ مخلوقات کو نفع بخشنے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کا وصف اور تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، ارشاد بری تعالیٰ ہے، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق اور گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ سیرت نبوی اور نور رسالت کا وہ پہلو جو زندگی کو بیش قیمت بنا دیتا ہے، ایک مسلمان کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیتا ہے اور اس کے سامنے ہدف کو متعین کر دیتا ہے، اسے معاشرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان اسے متحرک اور سرگرم رہنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمان نبوی ہے۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے، اور اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کا دل خوش کر دیں، یا اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیں، یا اس کا قرض ادا کر دیں، یا اس سے اس کی بھوک کو دور کر دیں۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث کائنات، مخلوقات اور زندگی کی طرف دیکھنے میں مسلمان کی سمت کو درست کرتی ہے، اس کے راستے کو متوازن اور ہموار کرتی ہے، قطب نما کو سیدھا کرتی ہے۔ یہ حدیث اس لائق ہے کہ ہم اس کے الفاظ پر غور کریں، اس کے معنی مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں، تاکہ معاشرے اور اس کے افراد کی رگوں میں اسلام کا ذائقہ اور دین کی مٹھاس گردش کرنے لگے، خاص طور پر جب خود بینی اور تفرد و انفرادیت کا بازار گرم ہو، خود پسندی بڑھ رہی ہو، ہمدردی کے جذبات سرد ہو کر منجمد ہو چکے ہوں، آپسی تعلقات کمزور پڑ چکے ہوں، اور مسلمان امت کے تئیں اپنے واجبات سے سبق دوش ہو چکا ہو، اپنے ملک و وطن کے تئیں اپنی مسئولیت سے دستبردار ہو چکا ہو، اور معاشرے میں اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی برت رہا ہو۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ رضا الہی کے طلبگاروں اور الہ العالمین کی طرف جلدی سے لپکنے والوں کے لیے یہ بڑی ترغیب کی بات ہے کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لائیں، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اس جیسی ربانی اور نبوی تعلیمات دے کر اسلام اپنے ماننے والوں کو عطا و بخشش، جود و سخاوت پر تربیت کر رہا ہے، معاشرے کے ہر فرد کو سخاوت اور خیر و بلائی کا سرچشمہ بناتا ہے۔ پھر جو اس راستے پر چل نکلتا ہے تو اس کی زندگی آسودہ اور اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اس پر برکات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ نفع پہنچانا کامیابی کی کنجی اور دنیا و آخرت میں مقبولیت کا دروازہ ہے۔ نفع پہنچانے کے خواہاں شخص کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خلوص نیت، روشن عقل، خیر کے کاموں سے محبت، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے بلند ہمت و حوصلہ۔ اور اس شرف کا حقدار بننے کے لیے نہ کسی مال کی ضرورت ہے اور نہ ہی دولت کی ضرورت ہے۔ اور جان لیجئے کہ ہر وہ قول و عمل جو دوسروں کی دنیاوی و اخروی زندگی سنوارنے میں کردار ادا کرے وہ بھی متعدی منفعت میں شامل ہے۔ چنانچہ نفع پہنچانے کے طریقے کسی دائرے کے اندر محدود نہیں ہے اور نہ ہی ان کا میدان تنگ ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں ٹھہر کر منصب نبوت سے متعلق سوچیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ بھی مخلوق کو نفع پہنچانے اور انہیں شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام سے روشناس کرانے کے لیے ہی وضع کیا گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے، انبیاء و سلف صالحین نے ہمارے لیے زندگانی منصوبوں کی عظیم داستانیں چھوڑی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگیوں کو معمور کیا ہوا تھا۔ چنانچہ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید الہی کی طرف دعوت دی اور ایسے ایسے روشن مینارے گاڑ دیے کہ جن سے بعد میں آنے والی نسلیں روشنی پاتی رہیں گی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے قوم کی نجات کے لیے کشتی بنائی، اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی صدا پر لبیک کہا اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے توحید و عبادت کا قبلہ اور مرکز بن جائے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا کہ جس کی راتیں بھی دنوں کی مانند ہیں، صرف تباہ و برباد شخص ہی اس سے روح گردانی کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق و کردار، تربیتی اقدار اور عمدہ و بہترین امور کو ان میں راسخ کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس لوٹے، جس وقت آپ غار حرا میں آنے والے فرشتے کی وجہ سے دہشت میں مبتلا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا
کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا آپ کا خیال صحیح نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کے خوگر ہیں، سچائی کے پیکر ہیں، بے کسوں کا سہارا ہیں، مفلسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ تمام حالات دوسروں کو وسیع پیمانے پر نفع فائدہ پہنچانے سے متعلقہ ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ انسان کو رسوائی، غم و حزن اور اذیت و تکلیف سے بچاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں فرمایا ہے، اقوال زری کا ایک مشہور قول ہے، بے شک نیک اعمال انسان کو اس وقت سنبھالا دیتے ہیں جب وہ لڑکھڑاتا ہے، اور اگر وہ گرنے لگے تو اسے سہارا دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سبق سیکھا اور اسے اچھی طرح سمجھا، اور لوگوں کو نفع و فائدہ دینے کے تعلق سے انتہائی خوبصورت مثالیں قائم کی۔ ان میں سے ہر صحابی نے اپنی زندگی کے منصوبوں میں اپنی خداداد صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا، جن کے لازوال نقوش امت اسلامیہ میں باقی رہیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کو کئی بڑے بڑے چیلنجز، امتحانات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے ایک بڑا چیلنج بہت سے قبائل کا مرتد ہو کے اسلام سے نکل جانا بھی تھا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا رعب و دبدبہ اور قوت واپس لٹایا۔ ان کی کوششوں سے امت میں پھر سے استحکام اور استقرار پیدا ہو گیا۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ کی ادائیگی کو نبھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا، پھر اسلامی ممالک میں اس کی نشر و اشاعت کی، تاکہ اسے قرآن مجید شائع کرنے سے، تاکہ اس سے قرآن مجید ضائع ہونے سے بچا سکے، اور کتاب اللہ کے لیے ایک ہی مرجع امت کے لیے محفوظ کر سکیں۔ چنانچہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا، جو آج تک باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار مالدار اور صاحب ثروت صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال بہانے والے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک بار ساز و سامان اور غلے اناج سے لدا ہوا پورا قافلہ ہی راہ الہی میں صدقہ کر دیا تھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان اس وقت ضرورت مند ہیں، تو اپنے مال و زر کو لوگوں کے فائدے کے لیے اور ان کی مشقت و پریشانی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے نچھاور کر دیا۔ اور جلیل القدر صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ کی جانب انہیں روانہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ چنانچہ انہوں نے دعوت اور تعلیم کے میدان میں عظیم فائدہ پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی دانش مندی اور حکیمانہ مشورے دیکھیے کہ جو تاریخ اسلام کے اعصاب شکن حالات میں بہت مؤثر ثابت ہوئے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ وہ زندگی بھر مسلمانوں کی نسلوں کو وہی تعلیم دیتے رہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ چنانچہ احادیث اور سیرت نبوی کو روایت کرنے میں اس کا بہت گہرا اثر پڑا اور بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ امت کو فائدہ پہنچانے کے کئی طریقے اور مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی اسلام کے پھیلاؤ اور اس کی اعلیٰ اقدار کے فروغ کے ذریعے، تو کبھی ضرورت مندوں کی مدد اور غریبوں مسکینوں کی امداد کے ذریعے، کبھی مساجد کی تعمیر کے ذریعے، تو کبھی حفظ القرآن کی کلاسوں کے قیام اور خیراتی اداروں میں معاونت کے ذریعے، نیز اپنے وطن کو فائدہ پہنچا کر بھی، جہاں اس نے پرورش پائی ہے، جس کی آغوش میں سانسیں لی ہیں، جس کے صاف شفاف چشموں سے سیراب ہوا ہے، تو چنانچہ انسان کو چاہیے کہ ملکی اداروں کی تعمیر میں حصہ لے، اس کی رفعت شان اور ترقی کے لیے کردار ادا کرے، اس کی سربلندی اور عروج کے لیے مصروف عمل رہے، اور اس کے استحکام و یکجہتی کے لیے کوشاں رہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی کا ایک ہی بڑا منصوبہ بنا لیتے ہیں، جو انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے، جس کا نصب العین وقتی اور مکانی حد بندی سے کہیں اوپر اور بلند ہوتا ہے۔ وہ اس کی وفات کے بعد بھی آنے والی نسلوں تک فائدے کا سبب بنا رہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہمتیں بلند اور امنگیں عظیم ہوتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو ایک عظیم منصوبے اور ایسے اعلیٰ ہدف اور مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں جو ان کی زندگی کو اور بعد میں آنے والی نسلوں کی زندگی کو معمور کر دیتا ہے۔ لوگ اس سے بھرپور فائدے اٹھاتے ہیں اور وہ ہمیشہ معاشرے کے معیار کو بلند کرنے کے لیے تگ و دو میں رہتا ہے۔ ایسی خدمات انجام دیتا ہے جو علم، معیشت، صحت، خیر و بلائی، رضا کرانہ کام اور تعمیر و ترقی کے کسی بھی شعبہ سے متعلقہ ہوں، وہ مصروف عمل ہی رہتا ہے۔ زندگی کا منصوبہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر نیت خالص ہو تو وہ بڑا بن جاتا ہے۔ یہ منصوبہ ایک پیغام ہوتا ہے جسے اس کا حامل پوری زندگی اٹھائے رکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اپنی محنت، وقت
اور مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا اثر اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہے، اس کا فائدہ اور اجر و ثواب اس کے اعمال کے ترازو میں بڑھتا رہے۔ جو شخص خالص نیت رکھے اور اس کا مقصد اپنے رب کی رضا ہو، وہ اپنی مراد کو پا ہی لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی محنت میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ زندگی کا منصوبہ بسا اوقات کئی سالوں کی محنت اور انتظار کا متقاضی ہوتا ہے تاکہ اس کے ثمرات حاصل ہوں، لیکن بلند ہمت افراد کے سامنے رکاوٹیں کبھی حائل نہیں ہوا کرتی اور نہ ہی ناکامی ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، بلکہ وہ سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صبر وہ ایندھن ہے جو عمل کی شمع کو روشن رکھتا ہے اور انسان کو مستقل مزاجی اور ہمیشگی کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور بسا اوقات عمل تو معمولی سا ہوتا ہے مگر اس کے عظیم اثرات تا دیر آنے والی نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ ہم اپنی اس حالیہ زندگی میں ہی دیکھ لیں تو آپ کو دائمی منصوبے تشکیل دینے والے افراد ہی ایسے ملیں گے جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی۔ کچھ نے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی تو کچھ نے ہسپتال قائم کیے، کچھ نے علوم و معارف کی ترقی میں حصہ لیا تو کچھ نے علم کی ترویج و اشاعت، اقدار کی نشو و نما اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے کام سر انجام دیے۔ تاریخ نے ان کے نام محفوظ کر لیے اور پروردگار نے ان کے اجر و ثواب کو محفوظ کر لیا۔ یہ اس لیے کہ وہ ذاتی شہرت اور عزت و وقار کی تلاش میں نہیں رہے، بلکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کو ترجیح دی، اپنی قوم کی سربلندی اور وطن کی ترقی کی راہیں تلاش کی۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔